بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو ایسے بندے کا موت جاہلیت اور کفر والا موت ہوگا۔ خب الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں توسلی اور تعبدی کے بیان میں تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک جگہ پر ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ واجب توسلی ہے یا تعبدی، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ عرض ہوا کہ دو نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ الاصل فی الواجبات التوسلیہ، تعبدی کے لیے دلیل چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ الاصل فی الواجبات التعبدیہ، توسلی کے لیے دلیل چاہیے۔ اچھا، اس مطلب کے بارے میں تحقیق اور حق کو بیان کرنے کے لیے آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مقدمات ذکر فرمائے، 4 مطلب ذکر کیے۔ توسلی اور تعبدی کسے کہتے ہیں؟ تعبدی یعنی جس میں قصد قربت ضروری ہے، توسلی یعنی جس میں قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مقدمہ، قصد قربت سے مراد یہاں پر قصد امتثال امر ہے۔ تیسرا مقدمہ، واجب کی نسبت سے جو تقسیمات اولیہ ہے وہاں پر اطلاق و تقیید جاری ہوگا۔ چوتھا مقدمہ، واجب کی نسبت سے جو تقسیمات ثانویہ ہے وہاں پر اطلاق اور تقیید کو جاری نہیں کریں گے۔ یہ 4 مقدمات تھے، 4 مطالب تھے جو باعث توسلی اور تعبدی میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اب آتے ہیں اصل اس نزاع کے بارے میں فیصلہ کرنے۔ کہتے ہیں کہ بابا ویسے تو یہاں پر مفصل دلائل ہے کہ دیکھیے ہم ان کی طرف نہیں جاتے، مختصراً چند نکات کو عرض کرتے ہیں۔ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ الاصل فی الواجبات التعبدیہ الا ما خرج بالدلیل، اگر کسی واجب کے بارے میں شک ہو یہ تعبدی ہے یا توسلی ہے تو اصل اور قانون یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تعبدی ہے، توسلی نہیں ہے۔ مثلا جہاں پر بھی آپ کو شک ہو کہ آیا قصد قربت کے بغیر اس واجب کو انجام دیا جا سکتا ہے یا نہ، تو وہاں پر قصد قربت کو انجام دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر آپ اطلاع کے کلام مولا سے تمسک نہیں کر سکتے۔ خب جب اطلاع کے کلام مولا سے تمسک نہیں کر سکتے تو قصد امتثال کی قید کی نفی کے لیے آپ اطلاع کہاں سے لائیں گے؟ اس کو کیسے نفی کریں گے؟ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر نفی تو اطلاق سے نہیں کر سکتے پھر کیا کریں؟
فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ اصل عملی کی طرف جائیں گے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر اصل عملی بھی براءت نہیں ہے، کیونکہ براءت کو وہاں پر جاری کرتے ہیں جہاں شک کے در تکلیف ہو، الموجز میں بیان کیا ہے۔ اگر اصل تکلیف مشکوک ہو تو براءت جاری ہوگی، اما اگر شک کے در مکلف بھی ہو، تکلیف معلوم ہے، مکلف بھی میں شک ہو رہا ہے، شک کے در محصل ہو، وہاں پر براءت جاری نہیں ہوگی، وہاں پر قاعدہ اصالت الاشتغال کو جاری کریں گے۔ لہذا یہ عمل جو میں قصد قربت کے بغیر انجام دے رہا ہوں تو اصلاً مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں وہ واجب میرا ادا ہوا یا نہ ہوا، تو شک کے در محصل میں اصالت الاحتیاط کو جاری کریں گے، نتیجتاً قصد قربت کو ہونا چاہیے۔ لہذا مورد مشکوک کو اگر قصد قربت کے بغیر انجام دو گے تو اصلاً وہ واجب انجام نہیں پائے گا، اور اسی چیز کا نام یہ ہے کہ الاصل فی الواجبات التعبدیہ۔ بھلے اگر کسی مورد میں دلیل خاص موجود ہے کہ قصد قربت لازم نہیں ہے تو وہاں پر آپ اسی کے مطابق عمل کریں، لیکن اگر دلیل خاص موجود ہے تعبدیت پر، وہاں پر تو روشن، اور اگر مورد مشکوک ہے تو بھی قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ الاصل فی الواجبات التعبدیہ۔ یہ ان لوگوں کی دلیل کہ جو کہتے ہیں کہ الاصل فی الواجبات التعبدیہ۔ اچھا، ان کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے جو کہتا ہے الاصل فی الواجبات التوسلیہ، اصل واجب میں یہ کہ وہ توسلی ہے، قصد قربت کے لیے دلیل خاص چاہیے، اگر دلیل خاص نہیں ہے تو اس قانون کے اعتبار سے قصد قربت کے بغیر بھی اگر میں نے اس واجب کو انجام دیا تو میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اچھا آگا، یہ آپ نے توسلیت کو کہاں سے لیا بھیا؟ اس قید مشکوک کی نفی کو کہاں سے ثابت کیا؟ اطلاق کلام مولا سے تو تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تقسیمات ثانویہ میں آتا ہے، خوب اطلاق تو نہیں ہے۔ آگا اصل براعت بھی نہیں ہے کیونکہ شک کے در تکلیف نہیں ہے۔ عرض کیا ہے کہ براعت وہاں پر جاری کرتے ہیں جہاں پر تکلیف کے اندر شک ہو، اما اگر تکلیف معلوم ہو اور مکلف بھی مشکوک ہو تو وہاں پر تو براعت نہیں ہوگی، یہاں پر تو مکلف بھی میں شک ہے، شک کے در محصل ہے، وجوب میری گردن پر ہے، قصد قربت کے بغیر نماز کو ادا کیا، نماز میری ادا ہوئی یا نہ، کہتے ہیں اس مورد میں تو قاعدہ اشتغال جاری ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں التوسلیات؟ فرماتے ہیں کہ آغا ہم نہ اطلاق سے تمسک کر رہے ہیں، کلام کے اطلاق سے بھی تمسک نہیں کر رہے، اصل برات کو بھی جاری نہیں کرتے، بلکہ ایک تیسرا مورد ہے، ایک تیسرا راہ اور راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اطلاق مقامی۔ اچھا، یہ اطلاق مقامی کیا بلا ہے بھیا؟ اس کی ذرا وضاحت کریں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مولا اپنے بندے سے، عبد سے چاہتا ہے کہ فلاں عمل کو انجام دے، مقصود مولا یہ ہے کہ یہ اصل عمل متحقق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی خصوصیت کو مد نظر نہیں رکھا۔ کبھی کبھار مطلوب مولا ایسے ہوتا ہے جیسے توسلیات ہے، اور کبھی کبھار مولا کا قصد یہ ہے کہ پے کرے عمل نمی خام، صرف اصل عمل نہیں چاہیے، عمل قصد قربت کے ساتھ چاہیے۔ درست آگا؟ اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ خالی عمل نہیں چاہیے، عمل قصد قربت کے ساتھ چاہیے، درست، تو مولا پر لازم ہے کہ اس کو بیان کرے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بابا کیونکہ مولا متعلق امر میں قصد امر کو اخذ نہیں کر سکتا تو بیچارہ کیسے بیان کرے، لہذا مولا نے بیان نہیں کیا۔ نہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مولا کا مقصود یہ ہے؟
بھائی کیا کرے، متعلق امر میں تو اخذ نہیں کر سکتے، بھلے ہم بھی قبول کرتے ہیں متعلق امر میں ذکر نہیں کر سکتے، لیکن بیان کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ایک ہی جملے میں بیان کرے۔ خب ایک مرتبہ مولا کیا کرے، اصل عمل کے وجوب کو بیان کرے، اور دوسری مرتبہ اس کے بعد پھر امام آئے، پھر مولا آئے اور اپنی اس خصوصیت کا بھی اظہار کرے۔ یعنی بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ہی بیان میں دونوں چیزیں نہیں آ سکتی، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اصل عمل کے وجوب کو بیان کرے اور دوسری مرتبہ آئے اور خصوصیت کو بیان کرے۔ ایسے تو مولا کر سکتا ہے، ایسے کیوں نہیں کر سکتا؟ خوب کر سکتا ہے۔ اب اگر مولا کا مقصود یہ ہے کہ یہ خالی عمل نہیں چاہیے، یہ عمل قصد امتثال امر کے ساتھ چاہیے، تو مولا کو یہ دوسرے والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے والا طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو وہاں پر یہی نتیجہ لیں گے کہ مولا کا مقصود وہ خصوصیت زائد نہیں تھی۔ اگر کس سے آپ نے تمسک کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق مقامی، اطلاق مقامی کی تعریف میں بعض بزرگان کی تعبیر اس طریقے سے ہے کہ مولا ایک واجب کو بیان کر رہا ہے، اس کے جتنے شرائط ہیں ان تمام کو ذکر کر رہا ہے، مقام بیان میں ہے۔ اما ایک اور خصوصیت اگر فرض کیا جائے کہ وہ خصوصیت بھی مقصود مولا ہے اور اس خصوصیت کو ذکر نہ کرے، تو خود اس بیان مولا سے، اس روش سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چیز مولا کا مقصود نہیں ہے، کہ اس شے کو اصطلاحاً کہتے ہیں متمم الجال، کہ جال اولی کیا تھا؟ اصل وجوب، اور کیونکہ خالی وہ عمل نہیں چاہیے، وہ عمل امتثال امر کے ساتھ چاہیے، تو دوسری مرتبہ مولا آتا ہے اور اس قید کو بیان کرتا ہے، یعنی کأنہ جعل اولی کو آ کر تکمیل کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے متمم الجال، کہ پہلا امر اور دوسرا امر دونوں ملا کر ایک مقصود مولا کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ اطلاق مقامی ہے، اور یہیں پر یہ جو آپ بزرگان سے اصطلاح سنتے، نتیجت التقیید، نتیجت الاطلاق، یہ اسی مورد میں استعمال کرتے ہیں، متمم الجال والے مورد میں، کہ مولا اصل عمل کے وجوب کو ایک بیان سے ذکر کرتا ہے اور تقیید کو پھر دوسرے بیان سے ذکر کرتا ہے۔ خوب اسے کہا جاتا ہے کیا؟ نتیجت التقیید۔ تقیید نہیں ہے، کیونکہ خود اس متعلق امر کو مقید نہیں کیا جا سکتا، لیکن جدا گانا تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جدا گانا جو بیان کرے گا تو اسی تقیید والا نتیجہ حاصل ہوگا۔ مثلا مولا ایسے کہ اقیم الصلاۃ، تمام شد، پھر دوسری مرتبہ کہ افعل صلاتک بقصد القربہ، یہ جو دوسری مرتبہ بیان کیا افعل صلاتک بقصد القربہ، یہ متمم جعل ہے۔ وہ جو جعل اولی تھا اقیم الصلاۃ، اس کی تکمیل ہو رہی ہے اس دوسرے امر کے ساتھ، افعل صلاتک بقصد القربہ۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس دوسرے بیان کا؟ وہی تقیید والا نتیجہ ہوگا، اسے کہا جائے گا نتیجت التقیید۔ اگر مولا اس دوسرے بیان کے ذریعے سے بیان نہیں کرتا تو اس مولا کی روش سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ وہ مقصود مولا تھا ہی نہیں، کہ اسے کہا جائے گا نتیجت الاطلاق۔ اصل اطلاق سے تمسک نہیں کرے، اطلاق لفظی سے، بلکہ اطلاق مقامی سے۔ خوب آغا مظفر کہتے ہیں کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ الاصل فی الواجبات التوسلیہ، وہ بندے اس اطلاق مقامی سے تمسک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر قصد امتثال امر مقصود مولا ہوتا
تو متمم الجال کے عنوان سے دوسرے بیان کے ذریعے سے مولا بیان کرتا، حالانکہ دوسرے بیان سے مولا نے بیان نہیں کیا۔ خوب یہاں سے اس مقام سے ہم لوگ تمسک کرتے ہیں کہ پس مقصود مولا اصلاً قصد امتثال امر نبود، لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ واجب توسلی ہے، نتیجتاً الاصل فی الواجبات التوسلیہ ثابت ہو جاتا ہے۔ خوب یہ اس پوری بحث کا نتیجہ، خلاصہ کلام آغا درست ہے، قبول کرتے ہیں کہ تقسیمات ثانویہ میں اطلاق لفظی کہ لفظ کے اطلاق سے، لسان دلیل اولی کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، اما مقام سے تمسک کیا جا سکتا ہے۔ مقام سے تمسک کیا جا سکتا ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ جو ابھی بیان کیا کہ مولا مقام بیان میں ہو، ایک واجب کو تمام خصوصیات کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک قید کو اس نے ذکر نہیں کیا، تو اس روش مولا سے ہم لوگ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ چیز مقصود مولا نبود۔ اسے اطلاق مقامی بھی کہتے ہیں، نتیجۃ الاطلاق بھی کہتے ہیں۔ عبارت کو دیکھیں، النتیجہ وَإِذَا عَرَفْنَا هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، خوب جب ان چار مقدمات کو جان لیا، يَحْسُنُ بِنَا، تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ان نرجع الى صلب الموضوع، اصل موضوع کی طرف پلٹے۔ فنقول قد اختلف الاصولیون فی ان الاصل فی الواجب هل انه تعبدی او توسلی۔ عبارت ایسے درمیان میں بریکٹ ہے، اصولیوں کا اختلاف ہے کہ اگر واجب میں شک ہو جائے، درست ہے آقا، اذا شک فی کونہ تعبدیا او توسلیا، آیا یہ واجب تعبدی ہے یا توسلی ہے؟ اگر یہ مشکوک ہو تو اصل واجب میں آیا تعبدی ہے یا توسلی ہے؟ اختلاف الاصولیون۔ ذهب جماعت کہ مرحوم آخوند صاحب کفایہ اسی نظریے کے قائل ہے، الی ان الاصل فی الواجبات ان تکون عبادیتا، آگا اصل واجبات میں یہ ہے کہ وہ واجب عبادی ہو، الا ان یقوم دلیل خاص علی عدم دخل قصد القربت فی المأمور بہ، مگر یہ کہ دلیل خاص آئے اور آ کر بتائے کہ آگا مأمور بھی میں قصد قربت کو دخالت نہیں ہے۔ کیوں بھائی اصل یہ ہے؟ لأنه لا بد من الاتیان به تحصیلا للفراغ الیقینی، آغاز حالت الاشتغال کی بنا پر، کیونکہ ضروری ہے کہ اس واجب کو انجام دیا جائے تحصیلا للفراغ الیقینی، فراغ یقینی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ذمہ مشغول ہے، یہ تو یقینی ہے، آغا اس قید کے بغیر انجام دیا، میرا ذمہ فارغ ہوا یا نہ؟ خوب کہتے ہیں کہ نہ، یقینی طور پر ادا کرو، یقینی طور پر ادا تبھی ہوگا جب اس قید کو لاؤ گے، مع عدم الدلیل علی الاکتفاء بدونہ، کیونکہ آغا بدون ان قصد، بدون ان قید آپ کیا ہے عمل پر اکتفا نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ شک کے در محصل ہے۔ اور دوسری جانب سے ولا یمکن التمسک بالاطلاق لنفی حسب الفرض، فرض یہ ہے کہ آگا اس کی نفی کے لیے، قید کی نفی کے لیے اطلاق سے بھی تمسک نہیں کر سکتے۔ وقد تقدم ذلك فی الامر الاول، اور عمل اول میں گزر چکا، ایسی صورت میں فتکون اصالۃ الاحتیاط ہی المرجع ہونا، یہاں پر مرجع ہمارا فقط اصالۃ الاحتیاط ہوگا، وہی تقتضی العبادیت، اور یہ عبادیت کا تقاضا کرتا ہے۔ وذهب جماعت کہ مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناغا الی ان الاصل فی الواجبات ان تکون توسلیتا، آغا واجبات میں اصل توسلیت ہے، لا لاجل التمسک باصالۃ الاطلاق فی نفس الامر، آغا یہاں پر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں
اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر واقع میں آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کر رہے ہیں، نہ 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 نہ، اس وجہ سے بھی نہیں. وَلَا لِأَجْلِ اصالت البراءۃ فی اعتبار قید القربہ، اور نہ ہی ہم یہاں پر اصالت البراء سے تمسک کر رہے ہیں کہ اصل برات کو جاری کر رہے ہیں قصد قربت کی نسبت سے، کہ آپ کہیں کہ نہ شک در تکلیف نہیں ہے، شک در مکلفن بھی ہے، نہ 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 نہ، برات بھی نہیں ہے. بل نتمسک لذالک باطلاق المقام، یہاں پر اطلاق مقامی سے تمسک کر رہے ہیں. توضیح ذالک انہ لا ریب فی ان المأمور به اطلاقا و تقییدا یتبع الغرض سعتا وضیقا. آگا معمور بھی اطلاق اور تقید کے لحاظ سے آیا مطلقاً مولا کا مقصود ہے یا مقیداً مولا کا مقصود ہے؟ خوب یہ معمور بھی اطلاق اور تقید کے اعتبار سے تابع غرض مولا ہے کہ غرض مولا کہاں تک ہے، آیا قید کے بغیر ہے یا قید کے ساتھ ہے. فَإِنْ كَانَ الْقَيْدُ دَخِيلًا فِي الْغَرَضِ، اگر قید دخیل ہے غرض میں تو فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ، مولا پر ضروری ہے کہ اس کو بیان کرے. وَأَخْذِهِ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ قَيْدًا، مأمور به میں قید کے عنوان سے اخذ کرے. وَإِلَّا فَلَا، اگر نہیں اخذ کرتا تو پھر دیکھے قید وہاں پر مقصود مولا نہیں ہوگی. غیر یعنی ای الا غیر ان ذلك فيما يمكن اخذه من القيود في المأمور به، یہ والا طریقہ کہ قید کو مأمور به میں اخذ کرے، یہ وہاں پر ہے جہاں پر مأمور به میں قید کو اخذ کیا جا سکتا ہے. کما فی التقسیمات الاولیہ. اما ما لا يمكن اخذه فی المأمور به قیدان، آغا جان جہاں پر مأمور به میں قید کو اخذ نہیں کر سکتے، کالذی نحن فیہ، جیسے ما نحن فیہ کہ وہو قید و قصد الامتصال، ما نحن فیہ یعنی قصد امتصال والی قید، اس کو تو مأمور به میں اخذ نہیں کر سکتے. فلا یصح من الامر ان یتغافل عنہ، درست ہے کہ مأمور به میں اخذ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مأمور آمر آ کر اس سے بالکل غفلت میں چلا جائے، اسے غفلت کرے، نہ. حیث لا يمكن اخذه قیدا فی الکلام الواحد کہ المتضمن للامر، اگر ممکن نہیں ہے قید کو لانا ایک ہی کلام میں کہ جو کلام متضمن ہے امر کو، اگر اس میں ممکن نہیں ہے. بل لا مناص له ان اتباع طریقۃ اخرى ممکنۃ لاستیفاء غرضه، تو پھر اس صورت میں کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ آئے اور ایک اور طریقہ اختیار کرے کہ جس میں اس کی غرض حاصل ہو جائے. ولو بانشاء امرین، اگرچہ دو امروں کو انشاء کے ذریعے سے، کہ احدہما یتعلق بذات الفعل مجردا عن القید، کہ ایک امر ایسا ہو کہ جو خود فعل کے ساتھ متعلق ہو، کہ اقیم الصلاۃ، قید کے بغیر. والثانی یتعلق بالقید، اور دوسرا امر ہو قید کے ساتھ، صلی الصلاۃ مع قصد القربہ. مثلا لو فرض ان غرض المولا قائم بالصلاۃ کہ المأتی بہا بدائی امرہا، غرض مولا یہ ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے، البتہ دائی امر کے ساتھ یعنی قصد امتثال امر کے ساتھ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَقْيِيدُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا، فرماتے ہیں کہ اگر ممکن نہ ہو مأمور به کو اس کے ساتھ مقید کرنا اسی امر میں کہ جو متعلق صلاۃ ہے، فی نفس الامر کے المتعلق بہا جو صلاۃ کے ساتھ تعلق لیا ہے، اگر اس میں نہیں لا سکتا، حالا کیوں نہیں لا سکتا؟ لما عرفت من امتناع تقیید فی التقسیمات ثانویہ، کیونکہ بھائی تقسیمات ثانویہ میں تقیید کا لانا محال ہے، حالا اس وجہ سے نہیں لا سکتا. اذا لم یمکن فلا بد له، یعنی عامر کے لیے ضروری ہے لتحصیل غرضہ ان یسلک طریقۃ اخری، اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرے. کیسے؟ کأن یأمر اولا بالصلاۃ کہ اقیم الصلاۃ، ثم یأمر ثانیا باتیانها بدائی امرها، اور دوسری مرتبہ کہے کہ جو ہے وہ کیا ہے، صلی الصلاۃ مع قصد القربہ. خوب الاولو بے بخشید،
ثانیاً بِإِتْيَانِهَا بِدَاعِي أَمْرِهَا الْأَوَّلِ کہ مبیناً ذالک بصریح العبارہ، دوسرے امر کے دوسری مرتبہ جو لا رہا ہے، عبارت کو دیکھیں، کہیں یامر اولا بالصلاۃ، مثلا پہلی مرتبہ نماز کے ساتھ مامور کرے، کہے اقیموا الصلاۃ، ثم یامر ثانیا، پھر دوسری مرتبہ امر کرے، کیسا؟ بِإِتْيَانِهَا، امر کرے کہ اس نماز کو ادا کرو، بدائی امرها الاول، جو امر اول تھا اس کے دائی کی نیت سے انجام دو، مبیناً ذالک بصریح العبارہ، در حالی کہ مولا اس مطلب کو صریح عبارت سے بیان کرنے والا ہو۔ اگر دو امر ہو گئے پھر تو کہہ رہے نا وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ يَكُونَانِ فِي حُکْمِ أَمْرٍ وَاحِدٍ، یہ دونوں امر ایک امر کے حکم میں ہوں گے، کأنہ دونوں مل کر ایک امر کو بیان کر رہے ہیں، ثبوتاً و سقوطاً، کہ ثبوتاً یعنی ان دونوں کے ذریعے سے ایک امر ثابت ہوگا، سقوطاً یعنی اسی نماز کو قصد امتثال امر کے ساتھ انجام دیا تو اس ایک ہی امتثال سے دیگے امر ساقط ہو جائے گا۔ کیوں حکم امر واحد میں؟ لأنہما ناشئان من غرض واحد، کیونکہ غرض واحد سے انہوں نے نشأت پائی ہے۔ والثانی یکون بیانا للاول، دوسرا امر در حقیقت اسی امر اول کی تکمیل ہے، اسی کا بیان ہے۔ فما عدم امتثال للامر الثانی لا يسقط الامر الاول بامتثاله فقط، اگر فقط امر اول کا امتثال کیا، فقط نماز پڑھی ہو، قصد امتثال امر نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ دوسرا امر ساقط نہیں ہوگا۔ درست ہے؟ پھر ترجمہ کروں، فما عدم امتثال الامر الثانی لا يسقط الامر الاول بامتثالہ فقط، اگر امر ثانی کا امتثال نہیں کیا جائے گا تو امر اول بھی فقط آپ بجا لائیں تو امتثال متحقق نہیں ہوا، یعنی خالی نماز پڑھیں تو کہا آپ نے اقیم الصلاۃ کا کیا ہے؟ امتثال نہیں کیا۔ وذالک بان یاتی بالصلاۃ مجردۃ عن قصد امرها، یعنی کیا کرے؟ یعنی یہ کرے کہ نماز کو قصد امر کے بغیر پڑھے، فیکون الامر الثانی بانضمامہ الی الاول مشترکا مع التقیید فی النتیجہ، نتیجتاً یہ جو امر ثانی ہے پہلے امر کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو یہ مشترک ہو جائے گا تقیید کے ساتھ نتیجے میں، کأنہ جو تقیید والا نتیجہ تھا وہ یہیں پر حاصل ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُسَمَّ تَقْییدًا اصطلاحاً، اگرچہ آپ اس کو امر ثانی کو اصطلاحاً تقیید نہیں کہیں گے لیکن نتیجہ تو تقیید کہیں گے۔ اذا عرفت ذلک، آگا جب یہ مطلب آپ کے لیے روشن ہو گیا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں المولا اذا امر بشیء وکان فی مقام البیان، یہ اہم ہے، مولا کسی شے کا امر کرے اور مقام بیان میں بھی ہو، تک اس کے تمام اجزاء اور شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ واکتفا بہذا الامر، اور اسی امر پر اکتفا کیا، ولم یلحقہ بما یکون بیانا لا، اور اس کے ساتھ اس چیز کو بھی ملحق نہ کرے جو اس کے لیے بیان کی حیثیت رکھتا ہو۔ فلم یأمر ثانیا بقصد الامتثال، دوسری مرتبہ امر نہیں کرتا قصد امتثال کا، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، تو اس سے کشف کیا جائے گا کہ قصد امتثال امر غرض مولا میں دخالت نہیں رکھتا، وإلا اگر دخالت رکھتا ہوتا تو لبینہ، مولا اس کو بیان کرتا۔ وہذا ما سمیناہ باطلاق المقام، اس کو ہم نے کیا ہے؟ اطلاق مقامی کا نام دیا۔ وعلیہ، پس اس بنا پر، فالاصل فی الواجبات کونہا توسلیتا، آگا اصل واجبات میں توسلیت ہے، حتی یثبت بالدلیل انہا تعبدیت، یہاں تک کہ ثابت ہو جائے کہ نہ آگا تعبدی ہے، وگرنہ اصل واجبات میں توسلیت ہے۔ خوب یہ واجب تعبدی اور توسلی کے بارے میں تفصیلی گفتگو۔ خوب آغا مظفر وارد ہوئے کس باب سے؟ اطلاق مقامی کے باب سے، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 3 طریقوں سے اس نقطے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔
ایک طریقہ یہی اطلاق مقامی کا۔ دوسرا طریقہ، آغا اگر مولا کا مقصود تعبدیت ہے، چلیں بھائی قصد قربت کو قصد امتثال امر کے عنوان سے مولا نہیں بیان کر سکتا، آپ کی بات مانے تقسیمات ثانویہ میں سے، خوب قصد قربت کو دوسری وجہ کے ذریعے سے تو بیان کر سکتا تھا۔ آپ نے خود کہا کہ دوسری وجوہ کو لایا جا سکتا ہے۔ خوب اگر واقعاً تعبدیت مقصود مولا تھا، اس عبارت کے ساتھ قصد قربت کی اس وجہ کے ساتھ اگر بیان کرنا ناممکن تھا تو دوسرے طریقے سے بیان کر لیتا۔ ہے سو کہ دوسرے طریقے سے بھی بیان نہیں کیا، بس مقصود مولا نبود۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ آغا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا ایک ہی بیان میں نہیں کہہ سکتا صلی مع قصد القربہ، اور آپ نے دلیل کو بھی قائم کیا، ہمارے اعتبار سے یہ دلیل فاسد ہے۔ خوب کس نے کہا؟ واقعاً آپ ان اصطلاحات کو چھوڑیں، اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں۔ مولا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز کو پڑھو اسی نماز کے امر کا قصد کرتے ہوئے، مولا ایسے حکم نہیں کر سکتا۔ ذرا ان دلائل کو چھوڑے ایک منٹ کے لیے، واقعہ نہیں کہہ سکتا، کہہ سکتا ہے بداہتاً وجداناً۔ آپ خود اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں، یہ بالکل امر بدیہی ہے۔ یہ جو یہاں پر استدلال پیش کیا گیا ہے، یہ در حقیقت امر بدیہی کے مقابلے میں شبہ ہے، یہ استدلال تام نہیں ہے۔ کبھی کبھار اصطلاحات کے گھیرے میں ہم لوگ اتنا پھنس جاتے ہیں کہ امر بدیہی کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ الحق والانصاف، یہ استدلال بدیہی کے مقابلے میں شبہ ہے۔ کس نے کہا کہ مولا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نماز کو پڑھو اسی نماز کے امر کا قصد کرتے ہوئے؟ واقعی نہیں کہہ سکتا، تھوڑا اپنے وجدان کی طرف رجوع کرو، بالکل کہہ سکتا ہے۔ پھر یہ دلیل کیا ہے؟ خوب یہ دلیل بدیہی کے مقابلے میں شبہ ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ خوب دیکھے مباحث تفصیلات میں، کہ یہاں پر پھر تفصیلی مباحث ہیں کہ حکم کو ایک مرتبہ جال کے مرتبے میں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ مجہول کے مرتبے میں دیکھتے ہیں، کہ پھر اس طریقے سے اس دور وغیرہ کا جواب آ جاتا ہے۔ خوب الحمدللہ اس طریقے سے تعبدی اور توسلی کے بارے میں تمام ہوئی بحث۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔